اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 اور 37 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو کہ زمین کے اندر ہے یا اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی کچھ ہو، سب کا سب فدیہ کے طور پر دے کر قیامت کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ وہ آگ کے عذاب سے باہر نکل آئیں لیکن وہ باہر نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو کہ زمین کے اندر ہے یا اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی کچھ ہو، سب کا سب فدیہ کے طور پر دے کر قیامت کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کفار روئے زمین کے مالک بن جائیں اور اتنا ہی مزید ان کی ملکیت میں بھی آ جائے، پھر یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ یہ فدیہ دے کر اس عذاب سے رہائی کا حاصل کر سکیں جو انہیں گھیرے میں لے چکا ہے، پھر بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کے عذاب سے رستگاری کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، یہ بتا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ تو تمام روئے زمین کو بھر لے تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس سے کہا جائے گا، تجھ سے دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کا کہا گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسند احمد میں اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن تو کافر کسی کھجور کی کھوکھلی گٹھلی جیسی حقیر چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا، اس کے متعلق زمین بھر سونا فدیہ کرنا کس طرح مقصور ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں
کافر نے اتنا سونا خیرات کیا ہو تو پھر بھی وہ فدیہ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن کافر کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینا چاہے تو یہ فدیہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان بہت نیکیاں کیا کرتا تھا، مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کو اس سے نفع ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ کے عذاب سے باہر نکل آئیں لیکن وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، یعنی وہ انتہائی کوشش کریں گے اور شدید خواہش کریں گے کہ انہیں جہنم کی شدت اور دردناک عذاب سے خلاصی مل جائے، لیکن بے سود ہوگا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس کوشش کا ایک خاکہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا بها، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا فرط رنج و الم کے باعث تو انہیں لوٹا دیا جائے گا اسی میں، یعنی بھڑکتی آگ کے شعلے انہیں اپنے ساتھ اوپر لے جائیں گے، لیکن زبانیاں یعنی جہنم کے حافظ فرشتے اور داروغے، ان کو زبانیاں کہتے ہیں، انہیں لوہے کے گرزوں سے مار مار کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، یعنی کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر بن موسیٰ بن مردویہ رحمت اللہ علیہ، یہ مشہور محدث و مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت یزید بن صہیب فقیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ کے عذاب سے باہر نکل آئے لیکن وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ان الذین کفروا بھی تو پڑھو، یعنی یہ آیت مبارکہ کافروں کے متعلق ہے جو کبھی جہنم سے نہ نکل سکیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت یزید بن صہیب فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر میں نے غصہ سے کہا کہ مجھے اور لوگوں پر کوئی تعجب نہیں، لیکن اے صحابیو تم پر تعجب ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا۔ اس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم الطبع تھے، فرمانے لگے اس آدمی کو کچھ نہ کہیں۔ پھر فرمایا یہ آیت تو کفار کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، مجھے تو سارا قرآن یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 میں ارشاد نہیں فرمایا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے بعض حصوں میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو اور تلاوت کے ساتھ. یہ نماز زائد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یقیناً فائز فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مقام محمود پر. ناظرین، یہی مقام شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کے باعث جہنم میں رکھے گا، اور جب اس کا ارادہ ہوگا انہیں جہنم میں سے نکال دے گا. یعنی شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ایسا ممکن ہے. حضرت یزید بن صہیب فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا نظریہ درست ہو گیا. ناظرین، آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو ہی قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، اور تبھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی، اور تبھی جہنم سے چھٹکارا ملے گا. اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھے. چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد بے قرار اور مضطرب اور زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے عرض کی، حضور ایسی گریہ و زاری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر بھی گناہوں کی پرواہ نہیں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں، اور ہر شخص ہچکولے کھاتے ہوئے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی، بے حد پریشان کن. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے. ناظرین، کیمیائے سعادت میں درج ہے کہ ایک دفعہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی نہیں آئی. لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی شخص قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ سے اس حزن و غم کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت، ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی. بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں. ناظرین، بزرگان دین کا حال آپ نے سنا، آیت کا مطلب بھی آپ نے سنا، آیت کی تفسیر بھی آپ نے سنی. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو ریویو کرتے رہیں اور ان کی معافی رب کریم سے مانگتے رہیں، کیونکہ یہی ایک پیمانہ ہے عذاب سے بچنے کا، یہی ایک طریقہ ہے. ورنہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر اس کا مزہ چکھنا ہوگا. وہ وقت آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کریم کے ہاں سر جھکا دیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے کلام یعنی قرآن مجید کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. یہی حق ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.